الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة النجم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربنا زدنا علما وفہما والحقنا بالصالحین. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں محترم حفیظ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس سعادت کا موقع عطا کیا کہ اس تربیتی پروگرام کی ایک نشست میں شامل کر کے مجھے بھی کچھ اعمال ذخیرہ کرنے کا موقع ملا. میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے اس میں بزرگ لوگ بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. لگ بھگ تمام عمر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور سب سے مخاطب ایک زبان میں ہو پانا کافی مشکل کام. میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ میں اگر عام فہم زبان اور ہائیبرڈ مکس زبان کا استعمال کروں جو ہماری عام زندگی میں استعمال ہوتی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ میری بات آپ تک پہنچے اور جو اس کے اصل مخاطب ہیں ان کے ذہن و دل میں یہ بات راسخ ہو جائے اور اس کا فائدہ ہم سب کو پہنچے. پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، اس کو ہم تھوڑا متاملی مجلس بنائیں گے، انٹریکٹیو مجلس بھی بنائیں گے تاکہ ہم سب اس میں شریک ہوں، صرف میں ایک خطیب اس مجلس میں نہ رہوں. میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر کتنے بچے ہیں جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ ہاتھ کھڑے کریں. جو ریاستی بورڈ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں نیچے رکھیے ہاتھ. اور کتنے بچے ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں؟ کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود؟ ٹھیک ہے، شکریہ. حفیظ صاحب نے جو مضمون جس کی ذمہ داری مجھے دی تھی اس کا عنوان ہے نوجوانوں کے موجودہ مسائل اور ان کا حل. سننے میں بڑا ہلکا مضمون لگتا ہے. جب میں نے اس مضمون پر لکھنا شروع کیا اور وہ صفحہ میں گھر پر بھول گیا، میں نے پہلے ایک فہرست بنانا شروع کی کہ کیا ہیں آج کے نوجوانوں کے موجودہ مسائل، اور فہرست اتنی لمبی بنی کہ مجھے اپنا قلم روکنا پڑا کہ اگر میں ان تمام مضامین پر گفتگو کرنے بیٹھ گیا تو 1 2 3 4 یا 5 نشستوں میں بھی یہ بات مکمل ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ پچھلے ادوار کے مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں، ہر نئے دور کے مسائل اس میں جڑتے جاتے ہیں. پھر مجھے یہ آزادی لینی پڑی کہ میں انتخاب کروں چند مجمل مسائل کا، کچھ جنرل ایشوز کا جو بنیادی ہیں، ایبسٹریکٹ ہیں، کہ وہ حل ہو جائیں تو باقی مخصوص مسائل یا تو اپنے آپ حل ہو جائیں گے یا ان کا حل ہو جانا کافی آسان ہو جائے گا. ہمارے مابین کوئی گیپ تو نہیں؟ میری بات آپ اچھے سے سمجھ پا رہے ہیں سبھی بچے؟ پھر اچھی بات. اب جو انتخاب میں نے کیا ہے چند مسائل کا، وہ تاریخ میں پہلے بھی موجود رہے ہیں لیکن ان کی نوعیت بدل گئی ہے، اور آج اس دور میں وہ خطرناک نوعیت تک پہنچ چکے ہیں. اور یہ تمام مسائل بہت اہم ہیں، اور شروعات میں کروں گا سب سے اہم مسئلے سے. سبھی مسئلے اہم ہیں
لیکن اولین مسئلے سے وہ ہے تہذیب، ادب، اخلاق، احترام، جس کو آپ کہتے ہیں ڈسپلن، ڈیکورم، مینرز، ایٹیکویٹس انگریزی زبان میں۔ اخلاق قرآن کریم کا ایک مرکزی موضوع ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہی ہوں اخلاق مکمل کرنے کے لیے، پرفیکٹ کرنے کے لیے۔ مکمل تو کمپلیٹ ہوتا ہے، آئی ہیو کم آن دس ارتھ ٹو پرفیکٹ دی نوبل مینرز، اچھے اخلاق کو پرفیکٹ کرنے کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ آخرت کے دن انسان کی نجات کے لیے سب سے وزندار اعمال میں اخلاق سب سے وزندار عمل ہوگا۔ دیکھیں، ہم خلق ہیں، اسی لفظ خلق سے خلق بھی آتا ہے۔ خلق ہمارا ظاہری جسمانی وجود ہے، لیکن خلق ہمارا روحانی وجود ہے۔ جسمانی وجود کتنا اہم ہے، تھوڑی چوٹ انسان کو تکلیف آ جائے، لیکن جب یہ جسد خاکی ختم ہو جائے گا اور انسان کے روحانی وجود کا امتحان شروع ہو جائے تو وہ خلق پر، وہ سارا کا سارا ٹیسٹ خلق کا، اخلاق کا ہوگا۔ اخلاق خلق کی جمع۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ انسان کی تاریخ میں اتنا بڑا بدتمیزی کا طوفان ہم نے کبھی نہیں دیکھا جتنا ہم کو آج دیکھنے کو ملتا ہے؟ اگر ماہر نفسیات کو لا کر کے پوری کی پوری آبادی کا سروے کیا جائے، اس کا چیک اپ کیا جائے جیسے ڈاکٹر چیک کرتا ہے، تو آپ پائیں گے ہماری 99% بچوں کی جو آبادی ہے وہ بیمار ہے نفسیاتی اعتبار سے۔ ان کا یہ بڑا مرض ہے بیہیویئرل کنڈکٹ کا۔ آپ میں سے انشاءاللہ جب کچھ لوگ سائیکالوجی پڑھنے کے لیے یونیورسٹی پہنچیں گے تو آپ کو بیہیویئرل ڈس آرڈر نام کی ایک بیماری پڑھنی پڑے گی وہاں پر، جس کو آپ کنڈکٹ ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی گھر میں کوئی ماں بچے سے کوئی کام کہتے وہ جھڑک کے جواب دیتا ہے، اس کو ایگریسو بیہیویئر کہتے ہیں۔ نماز کی تلقین کسی کو کی جائے تو بہت گراں ہوتی ہے اس کی طبیعت پر یہ بات۔ چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہیں ہو پاتی انسان سے۔ راہ چلتے کسی انسان کے ساتھ ہلکا سا دھکا لگ جائے تو ایک دم انسان اپنے جلال میں آ جاتا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، اس کو کنڈکٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس فہرست میں یہ کنڈکٹ ڈس آرڈر بھی میں نے شامل کیا تھا۔ اسی کنڈکٹ ڈس آرڈر، بیہیویئرل ڈس آرڈر کے نتیجے میں انسان کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اس کو اینگزائٹی بھی ہوتی ہے، اور اگر اس کا علاج وہ اپنی تربیت سے وقت پر نہیں کرے گا تو پھر اس ڈس آرڈر کو، بیماری کو جب جلا ملتی ہے تو یہ انسان مجرم تک بن جاتا ہے۔ کبھی کبھار انسان سوچتا ہے کہ کیسے کوئی انسان بڑا گھنونا جرم کرتا ہو، کہ وہ کسی کی عصمت زری کرتا ہو، کہ وہ کسی کا قتل کر دے، وہ کسی کی جان مال عزت آبرو کو نقصان پہنچا دے، کیسے؟ اس کے لیے یہ برا کام اس کو کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ اس بیماری کا جب تربیت سے علاج وقت پر نہیں ہوا ہوتا تو اس کو جلا ملتی جاتی ہے، اس کی جبلت میں وہ ایسی راسخ ہو جاتی ہے کہ پھر چھوٹے چھوٹے جرم نہیں، بڑے بڑے جرم بھی اس کو جرم نظر نہیں آتے۔ اس سب کا تعلق انسان کی تہذیب کے ساتھ ہے، ادب کے ساتھ ہے، احترام کے ساتھ ہے۔ استاد کا احترام ختم ہو گیا، والدین کا، پہلے تو کم از کم ہمارے وقت میں والدہ کا احترام ختم ہو چکا تھا، والد کا ڈر کافی حد تک باقی رہتا تھا۔ آج کی تاریخ میں دیکھنے کو آتا ہے والد کا احترام بھی ختم ہو چکا ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی ادب نہیں۔ ورنہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھا ہے کہ گھر میں اگر ٹی وی آن ہے اور پتہ چلا کہ سامنے والی سڑک سے ابھی والد صاحب آ رہے ہیں، ٹی وی ٹھنڈا تولیہ لا کر لوگ ٹی وی کو ٹھنڈا کرتے ہیں کہ والد صاحب کو پتہ نہ لگ جائے ہم نے ٹی وی دیکھا تھا، جبکہ صرف ایک دوردرشن چینل آیا کرتا تھا جس پر کچھ خبریں آیا کرتی۔ آج کی ڈیٹ میں یہ احترام کیسے ختم ہوا؟ وجوہات بہت ساری ہیں، وجوہات کو میں ڈسکس کرنے بیٹھ جاؤں تو وقت الگ سے لگ جائے گا، لیکن یہ ڈسپلن، یہ ادب، یہ تہذیب، یہ اخلاق جس کا جنازہ نکل گیا ہمارے معاشرے سے اور ایک اجتماعی بدتمیزی کا حصہ ہم سب بن چکے ہیں،
جہاں پر ہم راہ چلیں تو ہمارا چلنے کا طریقہ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا کیسا چاہیے، جن کی مثال ہم نے شروعات میں دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضرت عمر کہا کرتے تھے آئی ایم دی میسنجر آف دی میسنجر آف اللہ، میں اللہ کے پیغمبر کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کے پیغمبر کا قاصد ہوں۔ لوگ دیکھتے ہیں مسلمان ہیں، یعنی کہ یہ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم امتی حضور پاک کے ہیں، لیکن حضور پاک کے اخلاق کی سرٹیفکیٹ اللہ دیتے ہیں، خلق عظیم کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کرتے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اونچے معیار، اس سے اوپر اخلاق کا کوئی معیار ہے ہی نہیں، سب سے اعلیٰ بلند معیار۔ اور بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے، ہم ان کے قاصد، ہم ان کے نمائندے اس اخلاق کے مالک ہیں جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جہاں اخلاق نہیں ہوتے نا، جو روح پاک نہیں ہوتی، جو دل دماغ پاک نہیں ہوتا، اس میں علم کبھی نہیں سماتا۔ علم کے لیے پاکیزہ روح، پاکیزہ دل اور پاکیزہ دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں خاموش دل بھری محفل میں چلانا اچھی بات نہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اس شخص میں کیسے آئے گی جس میں ادب ہی نہ ہو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر مسلمان کی زبان پر یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو آر دی پرفیکٹ ایگزامپل آف کیریکٹر، پرفیکٹ آئیڈیل۔ لیکن ہم جو ان کے نمائندے ہیں، ہم ایک اجتماعی بدتمیزی کا حصہ ہے، جہاں پر والدین کا احترام ختم ہو چکا، جہاں پر استاد کا احترام ختم ہو چکا، جہاں مسجد کے امام کا احترام ختم ہو چکا، جہاں بڑا چھوڑو چھوٹا چھوڑو بڑے کا احترام ختم ہو چکا، جبکہ ہمارا تو یہ فریضہ تھا کہ ہم بچے سے بھی شفقت سے پیش آئیں۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ جڑا ہوا ہے نظم و ضبط کا۔ نظم ہوتا ہے آرڈر، قوم ایک آرڈر میں ہونی چاہیے، ہم ڈس آرڈر میں، ہمارا کوئی آرڈر نہیں۔ اگر 2 منٹ امام لیٹ ہو جائے تو پیچھے سے چہمگوئیاں شروع ہو جائیں گی۔ کوئی ایک امیر امام ہے ہی نہیں ہمارا کوئی، بلکہ آپ اس ایج کو انفارمیشن ریولوشن کا نام دیتے ہیں نا، ڈیجیٹل ایج، انفارمیشن، معلومات کا انقلاب۔ حقیقت بالکل الٹ ہے، علم تو ہے نہیں، معلومات بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 4 حرف گوگل پر ٹائپ کر کے 2 سیکنڈ میں جو پڑھ لیں گے اس سے آپ کو معلومات ہو جائے گی؟ ایک شخص یونیورسٹی میں 5 سے 7 سال لگاتا ہے ایک موضوع کے اوپر تحقیق کرنے پر کہ اس موضوع کو، اس شے کو جان پائے، اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں کہ اس کی تحقیق کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 سیکنڈ میں ایک نان ایتھنٹک سورس سے 4 جملے پڑھ کر کے آپ کو معلومات حاصل ہو گئی؟ کہ ایک شخص نے زندگی کھپا دی قرآن کا علم حاصل کرنے میں، علم حدیث حاصل کرنے میں، اور وہ بھی کہتا ہے واللہ عالم، لیکن آپ نے 4 جملے پڑھ لیے گوگل پر سرچ کرنے کے بعد، اور آپ کہتے ہیں انفارمیشن ریولوشن۔ کوئی انقلاب نہیں ہے، بلکہ جہالت کا بلکہ فخریہ جہالت کہتا ہوں میں، پرائیڈ ان اگنورنس۔ ہر شخص ہم میں کہتا ہے مجھے کیا کوئی سکھائے گا، مجھے سب معلوم ہے۔ یہ مشن پتہ ہے کہ مولوی صاحب کیا شکایت کریں، خبر کد دنیا مز، خبر کد زمانس مز، امشن آزک معاملات اس پتہ۔ اچھا ون فخریہ جہالت، اکھ انسان جاہل بیش ات پہ فخر کرن، سہ سمجھا، اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ میں نے 4 جملے جو گوگل پر سرچ کر کے پڑھ لیے، اس سے مجھے اس شے کا مکمل علم حاصل ہو گیا۔ اسی طرح کی ہماری اخبار کی خبریں ہیں، ٹی وی کی خبریں ہیں۔ میں نے ایک موضوع کے اوپر 2 سال ریسرچ کی یونیورسٹی میں، اور 2 سال میں نے 250 کتابیں پڑھی اس موضوع کے اوپر، جموں کشمیر سے متعلق۔ 250 کتابیں پڑھنے کے بعد ڈیزرٹیشن میں نے لکھی، مجھے بہت کانفیڈنس تھا میں اب اس کو چھپاؤں گا۔ چھاپنے کے وقت تک میں نے اس کے بیچ میں جو مزید چیزیں پڑھ لی، میں نے کہا وہ تو نامکمل ہے، اس میں تو بہت ساری کمی ہے ابھی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے موبائل فون پر ایک گوگل نام کا سرچ انجن ہے، اس پہ ہم کوئی بھی چیز سرچ کریں اور ہم کو علم حاصل ہو گیا، معلومات حاصل ہو گئی۔ ضبط کہتے ہیں سیلف کنٹرول کو،
سیلف کنٹرول کے بغیر کوئی پرپز حاصل نہیں کیا جا سکتا. نظم و ضبط, آرڈر اور سیلف کنٹرول, یہ تہذیب کا اٹوٹ حصہ ہے. نظم کیا ہوتا ہے میری زندگی میں, اس کا اصل سبق مجھے ملا جب ہم آپ کی طرح اسٹوڈنٹ تھے, یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ہر ہفتے درس قرآن کی ایک مجلس کرتے تھے سارے اسٹوڈنٹ جموں میں مل کر. ایک دفعہ غلام نبی گنہ صاحب مرحوم اللہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, وہ ہماری مجلس میں آئے, اور جس لڑکے کو سونپی گئی تھی ذمہ داری کہ اس ہفتے آپ درس قرآن دیں گے, وہ بہت اچھا خطاب کر رہا تھا. اس نشست کا جو امیر تھا, اس امیر نے چٹ بھیجا کہ آپ کا وقت مکمل ہو گیا, لیکن وہ اتنی زور بیان روانی اتنی تھی کہ وہ رکا نہیں, بولتا گیا, بہت اچھا خطاب کرتا گیا. 5 منٹ کے بعد امیر نے پھر ایک سلپ بھیجی کہ آپ وقت تجاوز کر چکے ہیں, 2 منٹ میں اس کا خلاصہ کلام بیان کیجئے اور مکمل کیجئے. وہ اس کے آگے پھر 5 منٹ بولتا رہا اور بہت جوش و ولولے سے بیان کرتا رہا درس قرآن کا, کافی اچھی تیاری کر کے آیا. بہرحال جب اس نے ختم کیا اور آخر پر ہم نے درخواست کی غلام نبی گنہ صاحب سے مرحوم کہ آپ آئیے اپنے چند اقوال زری سے ہم سب کو نوازیے, تو وہ تشریف لائے ممبر پر. انہوں نے کہا آپ درس قرآن کر رہے ہیں بہت اچھا, میں آپ کو قرآن نہیں بتاؤں گا نہ حدیث بتاؤں گا, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں گا, آپ بہت قابل ہو سکتے ہیں, جینیس ہو سکتے ہیں, بڑی صلاحیتوں کے مالک ہو سکتے ہیں, نظم سے اوپر نہیں. نظم یہ ہے امیر نے آپ کو چٹ بھیجی کہ آپ کا وقت مکمل ہو گیا, آپ وہیں فل سٹاپ کریں گے. یو آر ناٹ اباؤ آرڈر, یہ تہذیب کے خلاف ہے. آپ بہت قابل ہو سکتے ہیں, آپ کو ناگوار گزرے گی یہ بات, آپ نے بہت اچھا بیان کیا ہوگا, لیکن نظم سے اوپر آپ نہیں. نظم سے ہی نظام بنتا ہے, اور ہمارا دین مذہب نہیں ہے, ایک نظام ہے, نظام حیات. ہم اس دنیا میں اللہ نے اتارا زندگی جینے کے لیے. زندگی کیسے جینی ہے, اس کا پورا بلو پرنٹ, اس کا نظم اور نظام, یہ دین محمد ہم کو بتاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 2 مسئلے آئے, تہذیب اور نظم و ضبط. ہماری سیاسی زندگی میں بد تہذیبی کا ایک عالم ہے, ہماری معاشرتی زندگی میں بد تہذیبی کا عالم ہے. معاشی زندگی میں تو حلال و حرام کے اصول ہی نہیں بچے, وہاں الگ اخلاقیات کی کیٹیگرائزیشن علماء دین نے 3 کیٹیگرائزیشنز کی ہیں. ایک کیٹیگری اخلاق کی ہے, انسان کا خلق اللہ کے ساتھ, کہ اللہ پر ایمان لانے کا حق کیا ہے, اس کی ابدیت کا حق کیا ہے, اللہ کو ماننے کا طریقہ کیا ہے. یہ اللہ کے ساتھ انسان کا اخلاق ہے. سب سے بڑا موضوع, سب سے بڑی کیٹیگری اخلاق کی دوسری ہے انسان کا باقی انسانوں کے ساتھ خلق. یہاں حد یہ ہوتی ہے کہ آج کی تاریخ میں اولاد کو شرم آتی ہے بزرگ والدین کے ساتھ بازار میں چلنے میں. ایک نوجوان بچی کو شرم آتی ہے اپنی گود میں اپنا بچہ لے کر بازار میں چلنے میں, جوان نظر آنا ہے. یہ تلخ باتیں ہیں, تلخ حقیقتیں, ایسے ہی نہیں کہوں گا کبھی سمجھ نہیں آئیں گی. ان کے لیے میں خود حسین الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا. یہ جس طرح کی بدتمیز, اس چیز کو سمجھیے, ہر قوم کا زوال کیسے آتا ہے, سب سے پہلے اس میں اخلاقی بحران آتا ہے. جب کسی قوم میں اخلاقی زوال آتا ہے, پھر وہ سیاسی بحران کا بھی شکار ہوتی ہے, وہ معاشی بحران کا بھی شکار ہوتی ہے, وہ معاشرتی بحران کا بھی شکار ہوتی ہے, پھر وہ تمام طرح کے بحرانوں میں گر جاتی ہے. اگر میرا تجزیہ غلط ہو آپ اس کو درست کر سکتے ہیں. میں نے جتنی تاریخ پڑھی ہے اس میں مجھے یہی چیز نظر آتی ہے جو میرا تجزیہ ہے. تیسرا اہم مسئلہ, علم سے دوری, دین سے دوری, محنت سے دوری. میں پچھلے 8 سال سے کالج میں پڑھا رہا ہوں اور 8 سال سے پہلے بھی یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں. ڈائریکٹلی میں نے 5000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو علم سیاست پڑھایا ہے, پولیٹیکل سائنس پڑھائی, اور انڈائریکٹلی میں 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو چکا ہوں ابھی تک. لیکن ان 10,000 یا 5,000 میں سے
ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا نظریہ، جس کا ایک ویژن کلیئر ہو کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، ایک مسلمان کا نظریہ حیات کیا ہوتا ہے۔ اس میں 2 یا 3 ایسے ہوں گے جن میں یہ کچھ خواہش، کچھ درد ہے کہ وہ کچھ کریں، وہ کسی طرح سے دین کے کام آ سکیں، انسانیت کے کام آ سکیں، کچھ اچھا کام کریں کہ اس نظریہ حیات جو ہمارا پیغمبر ہمارے پاس لے کر آیا ہے اس کے مطابق خواہش۔ باقی جتنی تعداد ہے ان کا خدا صرف ایک، وہ ہے پیسہ، کیونکہ اسی لیے والدین نے بھی سکول اور کالج میں ان کو داخل کیا، اور اسی کی جد و جہد میں انہوں نے بھی اپنی زندگی کھپائی ہے کہ یہاں سے نکل کر یا تو کچھ افسر بن جائیں، اور افسر بننے کی صحیح اور محنت بھی ان میں سے کوئی 2% ہی کرتا ہے، باقی سب کے سب اس مرض میں مبتلا ہیں، اس مسئلے میں مبتلا ہے جو اگلا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وشفل تھنکنگ، عام زبان میں آپ اس کو کہتے ہیں خیالی پلاؤ، تھوڑی زیادہ میں تمدنی زبان استعمال کروں تو تخیل آرزوئی، خیالی تعبیر۔ وشفل تھنکنگ کیا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ایسا ہوگا، وشز میں، خیالات میں ایک حقیقت بناتا ہوں، پھر میں IAS افسر بنوں گا، پھر میرا جاہو جلال ہوگا، پھر کیمرہ پکڑ کے کوئی جرنلسٹ میرے پاس آئے گا، پھر میں کہوں گا 24 میں سے 26 گھنٹے پڑھتا تھا، پھر میری واہ واہ تعریف ہوگی، پورا شہر میرا ذکر کرے گا، میرے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی، لوگ میرے پاس آئیں گے اپنے کام کے لیے۔ اب کوئی نیک خواہش انسان ہوگا زیادہ سے زیادہ تو یہ سوچے گا میں بہت بڑا افسر یا دولت مند آدمی بنوں گا، پھر والدین کی خدمت کروں گا، ان کے لیے آرام آسائش کے تمام معاملات کروں گا۔ وہ محور مرکز یہ ہے کہ زر پرستی، جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کا لفظ استعمال کیا۔ ہر شخص کا ایک امام ہے، ہر طالب علم کا ایک امام ہے مال، پیسہ۔ اگر میں اسسٹنٹ پروفیسر نہیں ہوتا تو شاید کچھ لوگ مجمع میں یہ کہتے، اس لیے کہہ رہے ہیں صاحب خود تو کچھ حاصل کر نہیں پائے، اب سوائے نکتہ چینی کے اور تنقید کے ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ ان 5000 ڈائریکٹ سٹوڈنٹس اور 10,000 انڈائریکٹ سٹوڈنٹس میں کلیئر کٹ یہ چیز ہے۔ میں حیران ہوا، ایک دفعہ ہمارے کالج میں JKEDI آپ جانتے ہیں نا، ایجنسی ہے جو لون دیتی ہے بزنس کرنے کے لیے، ہمارے کالج میں آئی ایک پروگرام کرنے کے لیے، اور 12ویں جماعت سے ایک بچی، مسلمان بچی، جس کے حلیے، جس کے ہاتھ کے موبائل، جس کے بیگ سے یہ ظاہر نظر آ رہا تھا ایک غریب مفلس گھر سے نہیں، وہ پروگرام کے بعد اٹھ کر جاتی ہے JKEDI اور J&K بینک کے ان افسران کے پاس، کہتی ہے مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے لون چاہیے۔ 12ویں جماعت سے نکلی ہوئی بچی جو ابیا پہنی ہوئی ہے، اور میں یہ دیکھ کر تھوڑا شوق ہو گیا کہ غربت تو ہے نہیں، وہ تو ظاہر نظر آ رہا ہے، اگر ہاتھ میں 25-30 ہزار روپے کا موبائل ہے تو غربت تو ہے نہیں۔ مال کی ضرورت کس لیے؟ خواہشات ہی بے انتہا ہے۔ اگر اس کے پاس 25,000 کا موبائل ہوگا، خواہش ہوگی کہ میں 1.5 لاکھ کا موبائل فون رکھوں، خواہش ہوگی کہ تھوڑا شاید اور جاہو جلال ہو، میں کپڑے، سوٹ وغیرہ، میک اپ اور اچھا لے سکوں۔ آپ دیکھیے زر پرستی، وشفل تھنکنگ سب سے بڑا مرض ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کی اس نسل کا۔ پیسہ کمائیں، کوئی برائی نہیں، بہت ضروری ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری امت میں لوگ پیسہ کمانے والے ہوں۔ دین کا کام بھی بغیر زر کے نہیں ہوتا، مساجد اور مدارس بھی بغیر مال کے نہیں چلتے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری کوشش اور صحیح کا محور اور مرکز اور مقصد کیا ہے۔ وہ مقصد وہی ہے جس مقصد کے لیے قرآن کو اور رسول دونوں کو اس دنیا میں لایا گیا، وہ ہے دین۔ آپ اپنے لیے اچھی سے اچھی آسائشیں بھی رکھیے، والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے آرام بھی رکھیے، لیکن خواہشات کی غلامی جس سے آپ کی مادہ پرستی اور کنزیومرزم پیدا ہوتا ہے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا، جتنے لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، خاص کر جوانوں میں، آپ کے موبائل فون میں شاپنگ ایپس ہیں؟
آپ کے پاس نہیں ہوں گی، لیکن اکثر ماحول میں، باہر معاشرے میں 99% کے پاس تو ہے. اور دن کا کتنا عرصہ کپڑے جوتے سلیکٹ کرنے میں لگتا ہے جس کو وش لسٹ کر کے رکھتے ہیں، یہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا. خریدتے مہینے کے بعد ایک ہیں، لیکن مہینے کے 30 دن صرف کرتے ہیں دیکھنے میں، یہ جوتا، یہ پینٹ، یہ جیکٹ. یہ اگلے مسئلے پر لاتی ہے جس کو آپ عام زبان میں سوشل میڈیا کہتے ہیں، لیکن میں اس کو ٹیکنیکل لفظ اس کے لیے استعمال کروں گا، انٹرنیٹ آف تھنگس اینڈ بگ ڈیٹا اینالیٹکس، کیونکہ اس پر میں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے. اس سوشل میڈیا، اس انٹرنیٹ آف تھنگس، اس بگ ڈیٹا اینالیٹکس کا اثر کتنا بڑا ہے، میں اگر 5 دن بھی بولتا جاؤں مکمل نہیں ہوگا. ایک یا دو مجھے نقصانات بتاتا ہوں. سائیکالوجی میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، سائیکولوجیکل اونرشپ، یعنی کہ آج کی اس تمام نسل یا آبادی کی، نسل ہی نہیں صرف، ذہنی نفسیاتی ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں اس کا ڈیوائس ہے. وہ اس کی پسند ناپسند طے کر رہا ہے، وہ اس کی خواہشات طے کر رہا ہے. بلکہ ہندوستان میں اوسطاً، ہندوستان میں اکثریت غریب لوگوں کی، ان کے پاس بہت زیادہ سمارٹ فون ہوتے نہیں، لیکن ہندوستان میں جوان آبادی جو ہے 4 سے 8 گھنٹہ دن کا موبائل فون پر صرف کرتی. امریکہ میں 8 گھنٹے سے زیادہ ہے آن ایوریج اسکرین ٹائم. ایک نوجوان کا ہندوستان میں 4 سے 8 گھنٹہ ہے، جس میں سب سے زیادہ وہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کا استعمال کرتا ہے. 10 سیکنڈ کی ریل ہے، دیکھتا ہے چلتا ہے، دیکھتا ہے چلتا ہے، دیکھتا ہے چلتا ہے. یہاں پر وہ تمام قسم کی فحش نگاری بھی دیکھتا ہے. اس میں بیچ میں کہیں کسی عالم دین کا 10 سیکنڈ کا بھی آ جائے تو وہ تو غائب ہو گیا. پھر وہ ریل چلاتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، اس حد تک کہ اس میں اتنا مادہ نہیں بچا کہ یہ 2 منٹ کا ویڈیو صبر کے ساتھ دیکھ سکے. نہیں دیکھ سکتا. 10 سیکنڈ کے اندر اس کو ہائر انٹرٹینمنٹ کا ڈوز چاہیے. آپ کو پتا ہے انسان کو جو اچھا محسوس ہوتا ہے نا، فلم دیکھ کر مزہ آتا ہے نا، کتاب پڑھنے کے لیے بولیں تو کتنی گراں ہو جاتی ہے بات. یہ جو فلم دیکھنے میں مزہ آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ انسان کے جسم میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے. ہارمون سمجھتے ہیں نا؟ وہ بغیر نالی کے گدود سے نکلنے والی شے جو انسان کے دودھ میں، اس میں خون میں مل جاتی ہے اور پھر انسان کے اجزاء کو اثر انداز کرتی ہے. ڈوپامین کہتے ہیں اس کو. ڈرگس کا جو عادی ہوتا ہے، ڈرگس لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور اس کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. ایک شراب پینے والا شراب کا عادی کیوں بنتا ہے؟ وہ جب شراب پیتا ہے تو اس کے جسم میں ہارمون ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. سگریٹ پینے والا سگریٹ اس لیے مسلسل پیتا ہے، ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. 1 لیٹر شراب پینے سے جتنا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، 5 سے 10 منٹ انسٹاگرام استعمال کرنے سے اتنا ہی ڈوپامین انسان کے جسم میں ریلیز ہوتا ہے. اب جب 4 سے 8 گھنٹے ایک بچہ، ایک چھوٹا بچہ جس کو بولنا نہیں آتا، وہ کھانا نہیں کھاتا تب جب تک نہ اس کو کارٹون یا موبائل فون یا ٹیبلٹ کی اسکرین دی جائے. یہ مرض ہے. اس کو کہتے ہیں ADHD، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر سینسٹیوٹی ڈس آرڈر. اس کا مطلب ڈوپامین امبیلنس ہو گیا. آپ توجہ نہیں دے سکتے، خاص کر کے کنسٹرکٹیو کام پر. آپ رات کا 1 بج گیا ہے، اسکرین 2 بھی بج گیا، اسکرین چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، ختم نہیں ہو رہا سلسلہ. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ کتنی بڑی انڈسٹری. 2002 سال، مجھے یاد ہے میں 12 سال کا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا. یہ جو گوگل ہے نا آپ کا سرچ انجن، اس وقت اس کا CEO، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اس کا نام تھا ایرک شمٹ. بنائی جن نے تھی ان کا نام تھا لیری پیج اینڈ سرگے برن. دونوں یہودی لڑکے تھے جن کے کالج کی ریسرچ کا پروجیکٹ تھا انٹرنیٹ، جو اتنا بڑا بزنس ہے دنیا کا آج. ایرک شمٹ گوگل کے پروگرام میں کہتا ہے کہ اگر ازل سے لے کر 2002 کے اس دن جس وقت وہ یہ تقریر کر رہا ہے،
ازل سے لے کر اس وقت تک پوری بنی نوع انسانی کی کانورزیشن کو ریکارڈ کرنا ہو تو ہمیں 2 بلین گیگا بائٹس ڈیٹا سٹوریج چاہیے. 2002 کے اس دن میں وہ کہتا ہے کہ اتنا ڈیٹا ہم آج کے ہر 2 دن میں پروسیس کرتے ہیں. کس سال میں؟ آج 2024 ہے. ایک دن کا 403 ملین ٹیرا بائٹ ڈیٹا استعمال ہوتا ہے جو اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہے پوری دنیا میں, اور اوسطاً دنیا کا ہر انٹرنیٹ استعمال کرنے والا 4.5 GB ڈیٹا پروسیس کرتا ہے ایک دن. اس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل اونرشپ, نفسیاتی ملکیت. پھر وہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ آپ ویسے ہی کنزیوم کر رہے ہو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں. آپ کی ترجیحات, پسند ناپسند, ہیئر سٹائل, کپڑوں کا سٹائل, سوچنا بولنے کا طریقہ, جو دیکھتا ہے انسان, جو سنتا ہے انسان, وہی سوچتا ہے, وہی کرتا ہے. جس طرح سے آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, دیکھنے سننے کے لیے ہی آئے ہیں نا, تاکہ میں جو بولوں اس سننے سے کچھ تبدیلی, مثبت تبدیلی آئے. 1 گھنٹے کی نشست سے کیا تبدیلی آئے گی جب پوری زندگی انسان نے دن کے 4 سے 8 گھنٹہ موبائل فون دیکھنا ہے, اور موبائل فون میں بھی کوئی کنسٹرکٹیو کام تو نہیں کرتا. کون سا کوئی شخص ڈاکٹر اسرار احمد یا کسی بڑے عالم دین یا کوئی اپنی دنیاوی تعلیم فزکس, کیمسٹری, بایولوجی سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہوتا ہے؟ اس کا 90% حصہ انٹرٹینمنٹ, یوٹیوب ہو, انسٹاگرام ہو, ٹک ٹاک ہو, اسی پر گزرتا ہے. آپ کے جسم کے مادیات بھی خراب, اسی کے نتیجے میں بیہیویئرل ڈس آرڈرز پیدا ہوتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ کھانا تک نہیں کھاتا جب تک نہ اس کو کارٹون لگا کے دیا جائے. ایک بڑا آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے, اس کی اوقات شام کا کھانا حاصل کرنے کی نہیں ہوتی, خواب وہ امبانی کے دیکھتا ہے. ڈوڈا میں بیٹھ کر ایک مزدور بس سٹینڈ پر مکیش امبانی کے لڑکے کی شادی کی ویڈیویں دیکھتا ہے. کیا واسطہ تمہارا سلوک اس کے ساتھ؟ اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے, وہ اس کا غلام ہو چکا ہے, مریض ہو چکا ہے. یہاں سے میں آگے بڑھوں مسائل پر. مسائل بہت تھے, وقت کی بھی قلت ہے شاید. ایک اور اہم مسئلہ, بلکہ سب سے بڑا مسئلہ, انسانیت کا بھی سب سے بڑا مسئلہ, اور انسانیت میں کیونکہ پہرے ظلمات سب سے محکوم و مظلوم مسلمان ہیں, تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی پسماندگی. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز جوڑ دیتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل بینکرپسی, فہمی و عقلی دیوالیہ. اگر دیوالیہ تھوڑا بڑا پرووکیٹو لفظ ہو جائے گا تو میں تھوڑا نرم لفظ استعمال کر دیتا ہوں, عقل کی محرومی, فہم کی محرومی. حیرت کی بات یہ ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتی ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. جس پیغمبر کو کتاب, اس کی آیات اور حکمت, تینوں چیزیں سکھانے کے لیے جو انہوں نے ہم کو حق ادا کر کے سکھائی, ہم حکمت سے بھی محروم, آیات سے بھی محروم, کتاب سے بھی محروم. سیاسی پسماندگی, آپ سوچئے ذرا, انسان کی اجتماعی و انفرادی زندگی کے فیصلے کون کرتا ہے؟ وہ لوگ کرتے ہیں جو اقتدار میں. اقتدار اقتا سے آتا ہے, لفظ اقتا اقتداری زمینداری سے جڑی ہوئی چیز تھی, لیکن ہمارے یہاں اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت جن کے پاس ہے وہ اقتدار میں. حاکم, خیر ہمارے یہاں حاکم کا تصور تو صرف اللہ رب العزت کا ہے. ابدیت کا مطلب پرستش کرنا, ریچولز, رسمیں نہیں ہیں, اطاعت کا ہے, حکم ماننے کا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر, اس کا مطلب اللہ کے حکم کے سامنے کوئی حکم نہیں چلتا, وہ سب سے بڑا ہے, سب سے اعلیٰ ہے. سیاسی پسماندگی سمجھیے, اس ملک میں ہماری آبادی 14.2% ہے 2011 کی مردم شماری سینسس کے مطابق. بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم 20 سے 25% ہے, چھوڑیے 20 سے 25%, آپ سرکاری اعداد و شمار کو لے لیجئے, 14.2% ہماری آبادی. مجھے بتائیے کہ آپ 14.2% پارلیمان میں ہیں,
جمہوری حصہ ہمارا ہونا چاہیے، لیکن ہماری اس کے لیے کیا تودع ہے، کیا صحیح ہے، کیا جدوجہد، کیا ایفرٹ ہے۔ شروعات میں نے 2 آیات سورہ نجم کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ تگ و کرے گا، محنت کرے گا، صحیح کرے گا، جس کے لیے وہ ایفرٹ دے گا۔ کتنا خوبصورت ہے اللہ کا یہ دین۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ہم عنقریب آپ کی صحیح کو دیکھیں گے، آپ کے اس ایفرٹ کو دیکھیں گے۔ آپ کو کہیں ملازمت حاصل کرنی ہو تو آپ کو ایک ریزیومے دینا پڑے گا، جی میں نے گریجویشن کی ہے، ایم اے کی ہے، یہ ڈپلوما کیا ہے، یہ کیا ہے، جو اس کے لیے کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہوگی، گریجویشن ریکوائرڈ ہوگی تو گریجویشن کا آپ کو دینا پڑے گا سرٹیفکیٹ، ریزلٹ سرٹیفکیٹ۔ اگر نہیں ہے تو کیا اس بنیاد پر آپ کو کوئی ملازمت دے گا کہ میں نے گریجویشن میں محنت تو بہت کی تھی، کر نہیں پایا، ریزلٹ چاہیے۔ کسی انسان کو کوئی کام دیجئے، ٹھیکہ دے دیجئے سڑک بنانے کا، پیسہ تب ریلیز ہوگا سڑک بنی ہوگی تو، ریزلٹ ہوگا تو۔ یہ نہیں محکمے کے پاس چلے گا میں نے محنت بہت کی تھی، بن نہیں پائی۔ اللہ کیا کہتا ہے، ہم آپ کی محنت کو دیکھیں گے، ایفرٹ کو دیکھیں گے، ریزلٹ کو نہیں۔ اتنی رعایت کہیں ملتی ہے کہ آپ سے ریزلٹ نہیں مانگا جا رہا، لیکن وہ اللہ ہے، وہ جانتا ہے نا آپ نے صحیح کیا کی، ایفرٹ کیا دیا۔ میں اصالِ ثواب کی اس فقہی بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ آپ اس کو دنیا اور دین دونوں سے جوڑ دیجئے کہ وہی ملے گا جس کی صحیح کرو گے، جس کے لیے محنت کرو گے۔ کچھ لوگوں کو نتیجہ بھی ملے گا، کچھ کو نہیں ملے گا، لیکن اللہ صرف نتیجے کو نہیں دیکھے گا، وہ آپ کی محنت کو دیکھے گا۔ دیکھیے کتنی گہرائی ہے اللہ کے دین میں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان پیدائشی بڑا حلیم ہے، ٹھنڈا ہے، نرم ہے، اور کوئی شخص پیدائشی بہت تیز اور غصے والا ہے۔ اخلاق کا کچھ حصہ بھی ویسے ہی انسان کے پاس آتا ہے جیسے رزق اللہ کی طرف سے متعین ہو کر آتا ہے۔ اب یہ جو پیدائشی طور پر حلیم ہے، ٹھنڈا ہے، یہ جب غصے پر قابو کرے گا، غصے کو پی جائے گا، اچھا کام کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہ جو دوسرا غصے والی طبیعت، جلال کی طبیعت کے ساتھ پیدا ہوا، اگر یہ اپنی تربیت کر کے اپنے اس جلال پر قابو پا کر وہی عمل کرے گا جو اس دوسرے حلیم انسان نے نارملی کیا تھا، اس کو زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ اس کو محنت نہیں کرنی پڑی، اس نے محنت بہت کی۔ اللہ اس کی محنت دیکھے گا، رزلٹ میں تو دونوں کو برابر اجر ملتا۔ کسی انسان میں اللہ نے ایک کوالٹی پیدائشی طور پر رکھی، کسی میں دوسری کوالٹی رکھی۔ اب وہ انسان اپنی تربیت کیا کرتا ہے، کس طرح سے اپنی برائیوں کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اندر کی اچھائیوں کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر اچھائیاں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر، میں سیاسی پسماندگی سے آتے آتے یہاں پہنچا، 14.2% آپ کی آبادی، تو 14.2% آپ ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، 14.2% آپ اگر زیادہ نہیں کم از کم اتنے انجینئر بھی ہونے چاہیے، اتنے ٹیچر بھی ہونے چاہیے، اتنے پروفیسر IITوں میں، IIM میں، IISc میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک 14% سائنٹسٹ بھی ہونے چاہیے، 14% ملک کی معیشت میں آپ کا حصہ بھی ہونا چاہیے، 14% ملک کے اقتدار میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے، 14% کونسل آف منسٹر میں آپ کے منسٹرز بھی ہونے چاہیے، تب جا کر تو نمائندگی ہوگی اور جمہوریت کا اصل کام مکمل ہوگا۔ پارلیمان میں آپ 2.5% ہیں، IAS میں آپ 1.5% سے زیادہ نہیں آتے، باقی ساری کے ساری فیلڈز کے ہمارے پاس ڈیٹا بھی نہیں، ہمارے پاس کوئی اعداد و شماری نہیں۔ جموں کشمیر 1940 کے بعد کی مردم شماری کے مطابق 85% آبادی مسلمانوں کی تھی، آج کی مردم شماری کے مطابق 68 خیر یہ ایک اپنے آپ میں سوال ہے، 85 سے 68 ہمارے درمیان ایسے بھی روشن خیال لوگ ہیں نا جو بہت دولت کما کر یا اعلیٰ مقامات پر پہنچ کر کہتے ہیں
ایک ہی اولاد پالی جا سکتی ہے، رزق کے ڈر سے اولاد ہی پیدا نہ کرنا. خیر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں ہوتی، پر عقل کی بہت بڑی کمی ہوتی، شعور کی بہت بڑی کمی ہوتی. جموں کشمیر میں اگر 69% بھی آپ کی آبادی ہے تو پھر 69% IAS آفیسرز بھی یہ آپ ہونے چاہیے تھے، 69% DC آپ ہونے چاہیے تھے، 69% ڈاکٹرز آپ ہونے چاہیے تھے، انجینئرز آپ ہونے چاہیے تھے. کسی اور قوم کا حق حذف نہ کر لیں، اپنا حق تو پورا آپ کے پاس ہوتا. لیکن محنت کون کرے گا اس قوم میں؟ اس کا الزام میں کسی اور کو نہیں دوں گا، الزام ہمارے سر آتا ہے، کیونکہ وشفل تھنکنگ میں جی رہے ہیں نا، خیالی پلاؤ، خیالی تعبیرات. محنت کسی نے نہیں کرنی، کام کسی نے نہیں کرنا، آنکھیں نہیں جلانی کسی نے علم پر. آپ راستے میں جبل اٹھا کر پتھر توڑیں یا مکتب میں بیٹھ کر کتاب پڑھیں، جب تک نہ آپ اپنے نفس کے ساتھ زبردستی کریں گے، نفس نہیں دبتا. آپ اپنے نفس کو عقل کے اوپر غالب کر دیں گے تو پھر وہی ہوگا جن امراض میں نسل مبتلا ہے، یہ نوجوان مبتلا ہے، وہی چیز ہوگی. ہم جس کالج کے 8 سال کے ایکسپیرینس کی میں نے بات کی، اس 8 سال کے ایکسپیرینس میں ایک اور بات کہتا ہوں، 99% طالب علم کتاب ہی نہیں خریدتا. وہ موموز پر پیسہ خرچ کرے گا، وہ موبائل کے ریچارج پر پیسہ خرچ کرے گا، وہ پیسہ بچا کر کپڑوں کے لیے ضرور رکھے گا، کتاب نہیں خریدے گا. کتاب جو ہم بتاتے ہیں، بازار سے جا کر وہ گائیڈ ضرور خریدے گا جس سے اس کا مستقبل برباد ہوگا، ایگزام پاس کرنے کے لیے نوٹس. اور پھر کسی انسان میں اگر شرم کا آخری قطرہ بھی باقی نہیں رہے تو وہ ہمارے پاس آ کر کہتا سر کچھ گیس دے دیجئے. اگر وہ قطرہ بھی ختم ہو جائے تو پھر ان کے والدین آتے ہیں، کسی قسم کی مدد کیجیے. مسلمان محمد عربی کے امتی کو کہتے ہیں کیوں ہے رسول اللہ کی سنت لازم پکڑنا؟ یہ تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا فرمان، ان کی سنت ہم پر لازم ہے. بلکہ ان کی کیا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، ان کے خلفاء راشدین کی سنت بھی. لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ یہ ایمان بھی ہے کہ رسول اللہ کے طریقے سے بہتر طریقہ کائنات میں کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اگر کہیں اتنا سا شبہ آ گیا کہ نہیں اس سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے تو میرے خیال سے تو کفر کا اطلاق ہو جائے گا وہیں پر. کیوں ان کا طریقہ ہم کو اپنانا ہے؟ اب آپ سمجھیے کہ 23 سال کے عرصے میں دین بھی غالب، معاشرہ بھی تبدیل، معیشت کے اصول بدل گئے، حکومت بدل گئی. 23 سال میں فتح مکہ ہو گئی اور ہم ابھی دین ہی سمجھ نہیں پا رہے. فجر پر اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھنڈ ہے، والدین بھی کہتے ہیں تر چھ سردی اس آرام کرنا، ہوا لگس، بخار گس، زکام لگس. ان کا کیا رونا، مجھے تو آگے کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی نظر نہیں آئے گا، میں تو کسی فاتحہ پڑھنے والے کو بھی نہیں دیکھتا. اور جو ہمارا حال ہے شاید 20 سال کے بعد فجر کے لیے مسجد خالی ہوگی. تو جو ہماری مساجد ہیں ان کو کس نے بچانا ہے؟ اب آپ بولیں گے کہ آپ نے تنقید تو بہت کر لی، بہت مسائل ہیں، وقت کی قلت ہے، میں تھوڑے کچھ ان کے حل پر اب بات کرنا چاہوں گا. سیاسی پسماندگی پر بات جتنی کی جائے کم ہے. جمہوری حق آپ اپنا خود حاصل کرنا نہیں چاہتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اس دنیا میں حکومت، طاقت، اقتدار سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی. لیکن کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے ایمان. لقد کان لکم فی یہ واتممت علیکم نعمتی وبالاسلام دینا، کہ آپ کے لیے تمام نعمتوں کو کامل کر دیا گیا دین اسلام کے اوپر. تو راستے پہ پڑی ہوئی ملے گی.
جتنی جو شے قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے اتنی تغودو کرنی پڑتی ہے، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک ڈاکٹر بننے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو ڈاکٹر بننا زیادہ قیمتی ہے یا ایمان کی رمق حاصل کرنا زیادہ قیمتی ہے؟ راز قوم انسان پر کھل جائے یہ آسان کام ہے، تو راز قوم ایسے ہی کھل جائے گا، راستے پر چلتے ہوئے، چوراہے پر بیٹھتے ہوئے، ٹی سٹال پر بیٹھ کر. اور سب سے بڑی چیز اس قوم کا ہی، جوانوں کی تو بات چھوڑ دیا، قوم اس نے کبھی بھی اپنے سچے رہنماؤں کو نہیں پہچانا، کیونکہ اس کو پہچاننے کے لیے جو نظر تھی اس سے ہمیشہ محروم ہوئے. وہ نظر ان کو ملتی جہاں سے، اس جگہ یہ پہنچے ہی نہیں. ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی اپنے سچے رہنماؤں سے بدگمانی کبھی ختم نہیں ہوئی. حل کیا ہے؟ حل ایک ہے ہر چیز کا، وہی جس کے اوپر روز محشر میں حساب لگے گا، وہ ہے فیصلہ، چوائس. آپ کی چوائس کیا ہے؟ آپ کس چیز کو چنتے ہیں؟ آپ کیا چن رہے ہیں؟ آپ کا فیصلہ کیا؟ آپ کے فیصلے کے اوپر اس چوائس، یہ جو آزادی دی ہوئی ہے نا، فرشتوں کی اتنی مجال نہیں تھی کہ خدا سے سوال کرتے، اعتراض کرتے کہ تم زمین پر جس کو لا رہے ہو یہ تو زمین میں فساد. اعتراض نہیں، استفہام تھا، مؤدبانہ عرض تھی کہ اللہ اس کائنات پر آپ کا نظام ہے تو نظام ٹھیک ہے، آپ نے لفظ خلیفہ استعمال کیا، اس کا مطلب اس کو کچھ اختیار آپ کے علاوہ کسی شے کا کچھ اختیار کسی اور چیز کو مل جائے، وہاں تو نظام درہم برہم ہو جائے گا. کائنات میں نظام تو صرف آپ ہی کا مستحکم ہو سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کا لفظ جب استعمال کیا، فرشتے بے وقوف تو نہیں ہوں. خلیفہ یعنی کہ کچھ اختیار دیا گیا نا آپ کو، آپ چنیں گے، آپ جو چنیں گے، فیصلہ کریں گے، اس کی بنیاد پر حساب لگے گا. کیا چنتے ہیں؟ 3-4 چیزیں جن پر میں خود 2 یا 3% عمل کرتا ہوں، 100% نہیں، وہ کی جائیں تو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو کلیئر چینج نظر آئے گی اپنی ذات کے اندر. پہلی چیز عبادت. عبادت میں پہلی عبادت نماز، اس کی پابندی لازم ہے. یہ آپ میں ڈسپلن بھی پیدا کرے گی، ٹھہراؤ بھی پیدا کرے گی، آپ کے جسمانی روحانی امراض کا شفا بھی ملے گا. لیکن نماز وہ نہیں بس ابھی 2 منٹ ہیں، اب 30 سیکنڈ لگیں گے وہ بننا ہی، وہ نفاق ہے. نماز کھڑا ہونے سے 5 منٹ پہلے صف میں بیٹھنا ہے. پہلی چیز نماز کی پابندی. دوسری چیز نماز کی کوالٹی پھر امپروو کیجیے، اس میں خشوع و خضوع بڑھا دیجیے. عطیات کے بعد جو بیٹھتے ہیں ایک دعا اور ایڈ کر دیجیے. ذرا سوچئے، سبحان ربی العظیم پڑھا میں بڑے پاک عظیم رب کی بڑائی کر رہا ہوں، تھوڑا سا تصور لائیے. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ ہے وہ پاک ذات، سبحان، میں اپنے پاک رب کی بلندی بیان کر رہا ہوں. تھوڑا سا تصور اس کا ایک بار لائیے، کوالٹی اس کی بڑھائیے. یہ کوالٹی بڑھے گی نا، صرف وہ فزیکل نماز نہیں، تو یہ نفسیاتی امراض کا علاج ہوگا اپنے آپ، اللہ شفا بخشے گا. پہلی چیز. دوسری چیز علم حاصل کیجیے. اگر آپ آج قرآن کی تفسیر اٹھائیں کوئی بھی، پہلے 5-10 دن آپ کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا، پڑھنے کی عادت نہیں ہے. اس میں اصطلاحیں آئیں گی، الفاظ آئیں گی، بار بار ڈکشنری کھول کر اس کا مطلب دیکھنا پڑے گا. 10 دن کے بعد یہ مشکل دور ہو جائے گی. شروعات میں اگر 3-4 صفحے ہی صرف پڑھو گے نا 10 دن کے بعد یہ 4 سے 10 صفحے ہو جائیں گے، جس میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ خرچ ہوں گے. اگر فجر کی اذان پر اٹھو گے، اذان سے لے کر فرض نماز تک آپ آرام سے 10 سے 20 صفحے پڑھ لو گے تفسیر کے. 1 سال میں اگر اوسطاً 10 صفحے پڑھ لیے، 3650 صفحے پڑھ لو گے، کوئی بھی بڑی سے بڑی تفسیر 1 سال میں مکمل ہو جائے گی. بڑی سے بڑی تفسیر، آپ تفہیم القرآن لے لیجئے، معارف القرآن لے لیجئے، احسن البیان لے لیجئے، 1 سال میں مکمل ہو جائے گی. 3650 صفحے. ایک سروے ہوا تھا
ریڈنگ کا دنیا میں کس قوم کے لوگ کتنا پڑھتے ہیں؟ امریکہ میں سروے ہوا جی 12 کتاب اوسطاً ایک آدمی پڑھتا ہے. ناول ہے جو ہے یونیورسٹی کی کتابیں اسکول کی کالج کی, ایک انسان ایوریج پھر ایوریج نکلتی ہے, اس میں مزدور بھی آتا ہے اور یونیورسٹی کا پروفیسر بھی آتا ہے, جو کچھ نہیں پڑھتا اور جو صرف پڑھتا رہتا ہے وہ سب شامل ہوتے ہیں. ایوریج اوسطاً 12 کتابیں. انگلستان پہنچے تو وہاں بھی 12-13 کتابیں اوسطاً ایک آدمی سال کی پڑھتا ہے. جب عرب ممالک پر آیا یا مسلمان ممالک کا سروے ہوا, ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوسطاً کتنی کتابیں ایک مسلمان پڑھتا ہے سال کی؟ ہاں, ایک صفحہ. ان لوگوں کا دین جو شروع ہوتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھو, سارے امراض کا علاج اسی میں, سارے مسائل کا حل اسی میں. ایک جنگ ہے جو آپ سب کہتے ہیں اسلام پر مسلط, اس جنگ کو چھوڑیے, میں آپ کو وہ جنگ بتاتا ہوں جو نظر نہیں آ رہی, اس کو کہتے ہیں ایپسٹیمولوجیکل وار, علم کی جنگ, علمیت کی جنگ. ساری دنیا کی میگزینیں, نیوز پیپر, آرٹیکل, ٹیبلوئڈز, یوٹیوب چینل, پوڈ کاسٹر لگے ہوئے ہیں اسلام کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے. کتنا ریڈیکل ہے, کتنا شدت پسند ہے, ہمارا کلچر اس کے ساتھ نہیں جڑ سکتا, قدیم ہے, قبائلی ہے. پلٹوار کیا ہے؟ علم کی جنگ میں ہم واپس کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے اس کا ثبوت. چند نوجوان کچھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب معجزہ قرآن کا دیکھیے. قرآن ہی معجزہ ہے نا. قرآن کیا ہے؟ علم ہے. تمام علوم میں چوٹی کا علم. الرحمن علم القرآن, رحمان نے, رحمان اللہ کی سب سے بڑی صفت, اس نے ہم کو قرآن سکھایا. خلق الانسان, انسان سب سے بڑی مخلوق, یعنی کہ جس چیز کا بھی ذکر ہو رہا ہے ترتیب میں, سب اپنے شعبے میں سب سے بلند ہیں. رحمان اللہ کی صفت رحمانی سب سے بڑی صفت. علامہ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان, یہ قرآن جو سکھا سب سے چوٹی کا علم, انسان چوٹی کی مخلوق, بیان سب سے چوٹی کی نعمت. معجزہ ہے نا ہمارے پاس, لیکن ہم کو معجزے کا استعمال ہی نہیں آتا. اس تمام ایپسٹیمولوجیکل وار کے اگینسٹ نیوکلیئر ویپن اللہ نے جو ہمارے پاس دیا تھا قرآن, کہ تمام علم کی جنگ میں اس علم کو تم سامنے کھڑا کر دو تو سارے کے سارے وار ڈھیر ہو جائیں گے. میں جب سے ملازمت میں آیا, ایک روز اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا تو اس 7-8 سال کے عرصے میں نے دیکھا کہ جو کچھ مطالعہ کیا تھا اس سے پہلے تھا, اس کے بعد تو میں کسی اور ہی کام میں لگ گیا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میں اپنا کام دیانتداری سے کرتا ہوں, بلکہ دگنا کرتا ہوں, لیکن سارا مطالعہ رک گیا, ساری سٹڈی رک گئی. پھر یہی فجر کی اذان سے لے کر فرض نماز تک, اس کے بیچ میں 25 سے 30 صفحے میں پڑھ لیتا ہوں تفسیر کے. میں سارا کام انگریزی میں کرتا ہوں, یہ تفسیر اردو میں پڑھتا ہوں, کیونکہ اردو مبین عربی مبین سے تفہیم میں منتقل ہوئی. انگریزی میں بھی تفاسیر موجود ہے. اب آپ نے کیا کام کرنا ہے, ضروری نہیں 1 سال میں ہی ختم کریں, لیکن ایک سیرت کی کتاب جس کے آپ 5 صفحے ہر روز پڑھیں, اور ایک تفسیر جس میں کم از کم ایک آیت کی تفسیر روز پڑھیں گے, اس سب میں 15 سے 20 منٹ لگیں گے. 4 سے 8 گھنٹے اگر موبائل فون چلانے کے لیے 20 منٹ اس کام کے لیے تو نکل سکتے ہیں نا. چوراہے پہ بیٹھ کر گپ مارنے کے لیے اگر وقت کی کوئی قلت نہیں ہے, 20 منٹ اس کام کے لیے بھی نکل سکتے ہیں. پہلا کام تھا عبادت اپنی مضبوط کریں, دوسرا علم, اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ سوشیولوجی بھی پڑھیے. جب میں نے فہرست بنانا شروع کی نوجوانوں کے مسائل کی, تو میں پورا سوشیولوجیکل پرسپیکٹو سے سوچ رہا تھا. پہلی 20 مسائل سوشیولوجیکل پرسپیکٹو سے آئے, پھر میں سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے سوچنے لگا, پھر اور 10 مسائل جوڑ گئے, پھر میں پولیٹیکو اکنامک پرسپیکٹو سے سوچنے لگا, اور 10-20 مسائل جوڑ گئے. پھر آپ جس شعبے میں جائیں گے
اس شعبے میں آپ کو سب سے بہترین کام کرنا پڑے گا, بیکاز بائی ڈیفینیشن اے مسلم از somebody who does his work in the best possible manner. اس لیے ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اس سے بہتر اور کوئی نمونہ نہیں, اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں. تو ہم بھی جو کام کریں, چاہے آپ ریونیو آفیسر ہیں, ٹیچر ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, بزنس مین ہیں, جو کام آپ کر رہے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہونا چاہیے, سب سے اچھا ہونا چاہیے. بغیر سب سے بیسٹ ہوئے آپ دنیا میں بیسٹ ٹریٹمنٹ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, دو ہی طرح کی قوموں کی امامت دنیا نے تسلیم کی, ایک وہ جو سب سے طاقتور اور دوسرا وہ جو سب سے جدید. نہ ہم طاقتور ہیں نہ ہم جدید ہیں, پریمیٹیو ہیں بہت زیادہ. پڑھنا پڑے گا بہت, یونیورسٹیوں میں بھی پہنچنا پڑے, لیکن یونیورسٹی جانے سے پہلے اپنا ایمان راسخ ہونا چاہیے, ورنہ وہاں یہ بھی چلا جائے گا. میں یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں, جموں میں, دلی میں. میں نے اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھی ہے, داڑیاں بھی کٹ گئی ان کی, تو خیر پہلے سے ہی نہیں تھی. تو ایمان راسخ ہونا. میرا ایک جونیئر تھا یہاں اسکول میں, ٹاپر, ڈسٹنکشن ہولڈر 12ویں جماعت میں, 5 سال جونیئر تھا مجھ سے. MBBS کی کوچنگ کے لیے جموں گیا, چلے بھی لگاتا تھا, کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا, داڑھی بھی تھی. ایک روز میں دلی سے جموں کی طرف آیا تو میں نے اس کو گاڑی میں دیکھا, بس میں پہچان نہیں پایا. چہرے پر دانے نکلے ہوئے, داڑھی کہیں نہیں, سر پہ لال رومال لگا ہوا. تم اظہر ہو؟ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ داڑھی کہاں ہے, بالی لگی ہوئی ہے, سر پہ لال رومال ہے. پتہ چلا 6 مہینے سے وہ چندی گڑھ میں پڑھائی کر رہا ہے, کیونکہ فکری اعتبار سے مسلمان نہیں تھا, فکر میں ایمان راسخ نہیں تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کون سے چیلنجز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہم جنسی کا ایک بہت بڑا چیلنج آنے والا ہے, جس کو ٹرانسجینڈر ایجنڈا کہتے ہیں, جو صرف ہمیں ہی نہیں, ہمارے ساتھ باقی قومیں بھی جو اس ملک میں شریک ہیں, ان کی بربادی کا بھی باعث بنے گا. لیکن سب سے بڑا چیلنج آپ کا علم کے میدان میں آئے گا, جہاں پر آپ کی موجودگی ہی نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہیں آپ. ہیں بھی تو بہت کثیر تعداد, بہت کثیر تعداد. علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہمارے اقدار ہیں, جو ہمارے نبی سے آتے ہیں, ہمارے دین سے آتے ہیں, ان کو راسخ پکڑ کے رکھنا. اگر پکڑ کے نہیں رکھا تو اس موج میں ہم بھی بہہ جائیں گے. تیسری چیز, نیکی کے کام. کوئی ہسپتال جاتا ہے چائے پلانے تو کم از کم ساتھ چلے جاؤ. یتیم و مسکین و غربا میں کوئی کچھ نیکی کا کام کرنے جا رہا ہے, خود اگر اس میں شریک نہیں ہو سکتے مالی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے شریک ہو جاؤ. یہ نہایت اہم ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کانفیڈنس اپنے دین میں کہ دین حق ہے, وہ تب آئے گا جب فکری اعتبار سے یہاں پر وہ بس چکا ہوگا, رچ بس چکا ہوگا. اور پھر یہ حلقے مضبوط کیجئے جن حلقوں میں ایسی تربیت ہوتی ہے. اس طرح کے پروگرام ریگولرلی ہونے چاہیے. اگر پھر اس آن سکرین ٹائم بڑھ گیا, یہ گھٹ گیا, یہ ناکام ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر اب آپ نے اپنی عبادت میں پابندی اور پھر اس عبادت کو کوالٹیٹیولی بڑھایا نہیں, یہ جو میں آ کر یہاں پر کہہ کے گیا ہوں, یہ محض ایک نشست رہ جائے گی جو کہیں کاغذ میں درج ہو جائے گی, اس کے کوئی مثبت نتیجے نہیں آئیں گے. اور اگر آپ نے علم حاصل کرنا شروع نہیں کیا, آپ نے قرآن اور سیرت کا مطالعہ 5 صفحے کہہ رہا ہوں, زیادہ نہیں, اس کے بعد آپ اپنے اسکول کالج کا سلیبس پڑھیے, اس کو دیانت داری سے پڑھیے. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بہت پیچھے رہ گئے, بہت پیچھے. ایک دفعہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا, ہمارے یہاں بہت ڈاکٹر بن گئے میڈیکل کالج جموں میں, سری نگر میں. میں نے کہا لیکن مجھے ایک چیز بتاؤ, کس مرض کی دوا بنائیں گے آپ تو نقال ہیں, دوائیں نقل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ علم طب میں آپ نے کون سی شے جوڑ دی؟ وہ سلسلہ جابر بن حیان کے ساتھ ختم ہو گیا, وہ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کے ساتھ ختم ہو گیا. اپنی سیاسی فہم و شعور پر کام کیجئے. اس کے لیے آپ کو دنیا کے فلسفے پڑھنے ہوں گے, لیکن ان فلسفوں کو پڑھنے سے پہلے اپنا فلسفہ راسخ طریقے سے معلوم نہیں تھا تو انہی فلسفوں میں بہہ جاؤ گے. ہم نے دیکھے ہیں کنزرویٹو گھرانوں سے آنے والے لوگ
ملحد ہو جاتے ہوئے. میں خود یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھی مسلمان ساتھی کس کس طرح کے عقائد پال بیٹھے, کیونکہ دین کا فہم راسخ نہیں تھا. وہاں کی تعلیم راسخ فہم پا گئی اور جس وراثت کے ساتھ آئے تھے وہ چھوٹ گئی. اور سب سے بڑی چیز, صحت کا دھیان رکھیں. انسان کی 1000 پریشانیاں ہو سکتی ہیں جب تک وہ بیمار نہیں ہوتا. صحت خطرے میں پڑ گئی پھر ایک ہی پریشانی ہوتی ہے, وہ صحت ہوتی ہے. یہ ہوگی سارے کام ہوں گے. اس لیے جسمانی اعتبار سے بھی قوی رہیے. حضرت عمر ایک دعا کیا کرتے تھے اللہ سے, اللہم انی ضعیف فقوینی, اللہ میں کمزور ہوں مجھے قوت عطا فرما. یہ قوت روح کی بھی, خلق کی بھی اور خلق کی بھی, دونوں. ورزش کیجئے, کھیلیے, اپنے جسم کو بھی مضبوط بنائیے, بیماریوں سے بچیے, اچھا کھانا کھائیے, وقت پر سو جائیے, اچھا لائف سٹائل اپنائیے. لیکن ترتیب کہاں سے ہوگی عبادت کی پابندی؟ وہ فجر کی تب ہوگی جب شام کو 10 بجے سو گئے ہوں گے. لیکن اگر 10 بجے موبائل کھول دیا, 2 بج گئے ہوں گے پتہ نہیں لگے گا. 2 بجنے کے بعد پھر 4 بجے کوئی نہیں اٹھتا. میں بدرواہ میں پچھلے 1 سال سے کام کر رہا ہوں. 24 غیر مسلم بچیوں نے خط لکھ کر مجھے بتایا, سر آپ کی وجہ سے ہم نے موبائل چھوڑ دیا. ایک بھی مسلمان بچی نہیں تھی, اور آپ کی وجہ سے ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. رکھیے موبائل, آپ کو آپ کے والدین کے پیسوں سے ملا ہے, میں نے نہیں لے کے دیا. میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہاں پر صداقت بیان کرنا میرا کام ہے. ڈیٹا سائنس کو پچھلے 2 سال 3 سال سے میں ریسرچ کر رہا ہوں. 12ویں جماعت سے اب تک جو پڑھا ہے مجھے یاد ہے ڈیٹا سائنسز کے اوپر 33 ایگزا بائٹس پچھلے سال پر ڈے کا انٹرنیٹ ٹریفک رہا ہے. ایگزا بائٹس معلوم ہے ایگزا بائٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیرا بائٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیرا بائٹ از 1 ٹیرا بائٹ از 1024 گیگا بائٹس پر ڈے. ہم آج 403 ملین ٹیرا بائٹ کا ٹریفک جنریٹ کرتے ہیں. انسان یہ کر سکتا ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, جو ہر شے پر قادر ہے, اس کے پاس تمام چیزوں کا ریکارڈ نہیں ہوگا؟ آپ کی براؤزنگ ہسٹری اگر آپ کے براؤزر پر ساری موجود ہے کہ جب سے آپ نے انٹرنیٹ استعمال شروع کیا تب سے لے کر اب تک آپ نے کیا کیا دیکھا ہے. تنہائی میں جب انٹرنیٹ کا استعمال ہوتا ہے, ہم سب کو معلوم ہے اکثر فحش نگاری ہی دیکھی جاتی. اذان ہو گئی, وقت بہت قلیل ہے, داستان طویل ہے, مگر میں نے جیسے پہلے ہی کہا تھا کہ فہرست اتنی لمبی تھی کہ وقت بہت لگ جاتا. میں بہت شکر گزار ہوں حفیظ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام کا شریک بنایا. آپ خود بھی اپنے لیے دعا کیجئے, میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. اللہ ہم سب کو اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ, جزاک اللہ.